الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے بہت سی چیزوں میں بہت سے لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہ آیت تمہید تھی اور اجمال تھا ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ایک ایک نعمت گنوائی، اور پھر اس مضمون کے آخر میں دوبارہ وہی پہلی آیت لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو دوبارہ یاد دہانی کرائی کہ یہ جتنی بھی نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں ان کو یاد رکھو اور میرے احسان مند بنو اور شکر گزار بنو۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی شخص دوسرے کے ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، نہ اس دن کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی ایمان کے بغیر اگر وہ تم لوگ چلے گئے تو پھر نہ تو کوئی بندہ تمہیں چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی سفارش کام آ سکتی ہے۔ سفارش اس صورت میں کام آ سکتی ہے جب اپنے پاس بھی تو کچھ ہونا، اپنے پاس بھی تو کچھ سکلز ہوں، اپنے پاس بھی تو کوئی زیادہ راہ ہو۔ اگر کچھ بھی لے کر نہیں آیا اور ایمان جو بالکل بنیادی شرط تھی جنت میں جانے کی وہی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ویزا ہی نہیں ہے جنت کا، تو جنت میں کسی کی سفارش اس کو نہیں لے کر جا سکے گی، اور نہ ہی زور زبردستی کوئی اس کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے گا۔ اس لیے اے بنی اسرائیل، اگر دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو اور تورات پر صحیح معنوں میں عمل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرو جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی، اور تم سے وعدہ لیا گیا تھا اے اہل کتاب کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرو گے، قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کرو گے، لہٰذا اپنے اس وعدے کو اب پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں اپنے دربار میں پیش ہونا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ثمرات دنیا آخرت میں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی سرخرو فرمائے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔